ایک جھولداری کے سامنے وہ پانچوں بیٹھے تھے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں، صحت مند، لمبے تڑنگے، سنہری بالوں سنہری داڑھیوں والے نوجوان، یورپ کے شمالی جنگلوں کی دیوتا، سورج کی اولاد، اور لڑکیاں، گوری چٹھی، سنہری، تر و تازہ، بند دیویاں۔ کیا شاندار لوگ ہیں یہ یوروپین! ایک ہم ہے، سڑے بسے، کالے کلوٹے، سوکھے چمرخ، ناٹے، بدشکل، لاغر، ٹڈے، جھنگر۔ اس نے سوچا اور اشتیاق سے ان کو تکتی رہی، پھر ذرا جھجک کر آگے بڑھی۔ وہ پانچوں تبادلے خیالات میں منہمک تھے، ان کے علوم کی کتابیں قریب رکھی تھیں۔ گڈ مارننگ، اس نے کہا۔ ایکسکیوز می۔ ہلو، گڈ مارننگ۔ ایک سورج کا بیٹا اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ اس نے زخمی چڑیا پیش کی۔ مجھے خیال آیا آپ لوگ جنگل کے مطالعے کے لیے آئے ہیں، آپ کو دلچسپی ہو۔ اوہ، ہاؤ ویری نائس آف یو، تھینکس۔ لڑکے نے پرندہ بڑی احتیاط سے ہاتھ میں لیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ وہ لوگ فوراً پرندے کی مرہم پٹی میں منہمک ہو گئے۔ چند منٹ تک وہ اس امید میں کھڑی رہی کہ وہ اس سے بات کریں گے، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ شام کے وقت وہ برآمدے میں اکتائی ہوئی کھڑی تھی جب وہی انگریز لڑکا بار کی سمت جاتا نظر آیا۔ وہ فوراً اندر گئی اور بار روم کے صوفے پر ٹک گئی۔ لڑکا بیئر کی بوتلیں خرید کر دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر ہیلو کہا۔ وہ سر خم کر کے مسکرایا اور اس کے نزدیک آیا۔ گڈ ایوننگ میم، مسز ایل۔ ہاؤ آر یو مسز ایل؟ میرا اپنا نام رم ہے۔ اب مذاق تو نہیں کر رہی ہیں؟ رم اور ایل؟ بالکل نہیں، میں اپنے شوہر کو ایل پکارتی ہوں، وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ میرا اپنا نام دراصل رمبھا ہے، جو ہماری ہندو مائتھولوجی میں ایک آسمانی رقاصہ تھی۔ کس قدر دلچسپ، لڑکے نے کہا۔ میرا نام محض برنارڈ کریگ ہے۔ بیٹھو، کافی پیو۔ بیرا، لڑکی نے آواز دی۔ وہ یکلخت بہت خوش اور پر امید نظر آ رہی تھی۔ تمہارا پرندہ اب کیسا ہے؟ مرہم پٹی کے بعد وہ اچھا ہو گیا، اپنے جنگل واپس چلا گیا، انگریز نوجوان نے جواب دیا اور بیٹھ کر رسمی گفتگو کرنے لگا۔ میں سوچتی ہوں ہم بھی اپنے جنگل واپس جائیں، یعنی مہذب دنیا۔ یہاں وقت گزارنا بہت مشکل ہے۔ وقت یہاں ساکن ہے، لیکن کیپٹن کا ارادہ ہے کہ چند روز اور قیام کر کے شیر پکڑیں پہاڑوں کے نیچے جہاں سے رام گنگا نکلتی ہے۔ ہم لوگ بھی وہ جگہ دیکھنے آئے تھے جہاں سے دریا نکلتے ہیں، سورج دیوتا نے کہا۔ سنہرے بالوں کا حالہ، سنہری داڑھی، بار روم کی نیم تاریکی میں سورج کی طرح روشن۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے ہندوستان اتنا اچھا لگا کہ دل چاہتا ہے کہ کسی ہندوستانی لڑکی سے شادی بھی کر لوں۔ انگلستان میں میرے انگریز دوست جنہوں نے ہندوستانی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں بہت خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ نہایت وفاشار اور خدمت گزار بیویاں ثابت ہوتی ہیں، ہماری لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ بے حد مضطرب نظر آئی۔ بیرا قہوے کی ٹرے لے کر آ گیا، وہ کافی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا، تم نے یہاں شیر دیکھا؟ نہیں، پرسوں یہاں گارا باندھا گیا تھا، ہم لوگ بہت دیر تک مچان پر بیٹھے رہے مگر شیر نہیں آیا۔ اب پرسوں نرسوں ہم لوگ دہلی چلے جائیں گے، پھر واپس انگلینڈ۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ اداس آواز میں کہنا شروع کیا۔ میرے والد ہز ہائنس آف کرن پور اپنے زمانے کے نامور شکاری تھے، ان کے ساتھ میں بہت سی شکار گاہوں پر گئی ہوں۔ میرا بھائی بھی ماہر شکاری ہے۔ انگریز نوجوان بڑے اشتیاق سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ کہتی رہی، جب رجواڑے ٹوٹے میں بہت چھوٹی تھی، ہمارا طرز زندگی بدل گیا، بڑی ہو کر مجھے ایئر ہوسٹس بننا پڑا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی دکھائی۔ یہ بلیو بیلجیم ہمارے آبائی خزانے کی آخری یادگار ہے۔ فیسینیٹنگ، چنانچہ تم فلائنگ پرنسس تھیں۔ پرواز کے دوران طیارے کے کیپٹن سے دوستی ہوگی، ہم نے شادی کر لی۔ وہ شراب بہت پینے لگا تھا، اس لیے اسے گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اب میں اپنے ناقابل برداشت شرابی شوہر سے طلاق لینے والی ہوں۔ کاش! انگریز نوجوان خاموش رہا۔ یہ جگہ فطرت کا ایک حصہ ہے، یہاں پہنچ کر انسان سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں تم کو یہ سب بتا رہی ہوں۔ میری عزت افزائی ہے مسز ایل، برنارڈ کریگ نے نرمی سے کہا۔ ایک آدمی بھاری سیاہ اوور کوٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ برنارڈ نے اس پر نظر ڈالی اور بولا، مسز ایل، آپ نے کبھی غور کیا؟ بعض انسانوں کی صورتیں اور حلیے جانوروں سے ملتے جلتے ہیں۔ کیا یہ آدمی ہمالیہ کا سیاہ ریچھ نہیں ہے؟
اور کل ہم نے ایک پستہ قد شخص دیکھا، وہ بالکل سلوتھ بیئر معلوم ہوتا تھا۔ اور میں کس حیوان سے مشابہ ہوں؟ لڑکی نے مسکرا کر دریافت کیا۔ برطانوی نوجوان نے اسے دھیان سے دیکھا اور بولا، چیتل یا جنگلی بلی؟ شکریہ، کیونکہ میری آنکھیں شربتی ہیں۔ ہاں، انسانوں اور جانوروں کی آنکھیں ایک سی ہوتی ہیں۔ بجو کی منحوس آنکھ، مچھلی کی سرد آنکھ، بیل کی احمقانہ آنکھ۔ وہ دیکھیے، ایک پہاڑی بکرا اسٹول پر جا بیٹھا، لڑکے نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ کچھ لوگ مینڈک معلوم ہوتے ہیں، کچھ ہاتھی، کچھ گینڈے اور ٹڈے اور بیل اور سارس۔ بعض عورتیں چھپکلی معلوم ہوتی ہیں یا بے وقوف چڑیا۔ یہ سارا ایک خاندان ہے، برنارڈ نے جواب دیا۔ میرا ایک ہندو دوست کہتا ہے کہ سب جاندار ایک کنبہ ہیں اور سب آواگون کے قانون کے مطابق 80,000 جونے بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا؟ لڑکی نے تعجب سے پوچھا۔ آپ ہندو نہیں ہیں؟ نہیں، میں عیسائی ہوں۔ میری ممی ہر ہائنس آف کرن پور عیسائی تھی۔ اوہ! برنارڈ نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ کافی کھا کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی کا شکریہ۔ شب بخیر پرنسس، کل ملاقات ہوگی۔ وہ ذرا تیزی سے باہر جا کر کوہرے میں غائب ہو گیا۔ چوتھی صبح برطانوی طلبہ ایک درخت کے نیچے مصروف مطالعہ تھے۔ لڑکی ٹہلتی ہوئی ان کے قریب سے گزری۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں کسی ہندوستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہندوستانی لڑکی سے۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی بجنوریوں کی خیمہ گاہ تک پہنچی۔ نورانی صورت والے بڑے میاں مسلے پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، اس نے قریب جا کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ بڑے میاں نے ذرا مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے ملتجانہ آواز میں بولی، حضور میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعائے خیر کیجیے، نیاز مانیے، میری زندگی سنور جائے، بڑے پیر کی منت مانیے، کچھ کیجیے، جلدی جلدی، یہ لیجیے۔ اس نے پرس سے 200 کے نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھے اور الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ بڑے میاں بھوچکے ہو کر اسے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ شام ٹھیکنا آدمی واپس آ چکا تھا اور برآمدے میں کھڑا جیپ اسٹیشن ویگن میں مچھلی کے شکار کا سامان رکھوا رہا تھا۔ اس نے ایک بیرے کو حکم دیا، میم صاحب کو بولو جلدی کریں۔ بیرے نے اوپر جا کر دروازے پر دستک دی۔ لڑکی نے اودے رنگ کا ٹراؤزر سوٹ پہن رکھا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے کہا، صاحب کو بولو ابھی آتے ہیں۔ پھر وہ پچھلے زینے سے اتر کر کیمبرج والوں کے کیمپ کی طرف بھاگی۔ برنارڈ برگد تلے پتھر پر بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ گڈ ایوننگ مسز ایل، اس نے چونک کر کہا۔ رم، لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ خاموش رہا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت سے دوستی بڑھا کر کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ میں مسز ایل نہیں ہوں، لڑکی نے انتہائی مضطرب ہو کر کہا۔ مجھے اپنا دلی کا پتہ دیتے جاؤ، میں اس گورکھ دھندے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں برطانیہ آنا چاہتی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، جو ہندوستانی مجھ سے ملتا ہے یہی درخواست کرتا ہے کہ وہ برطانیہ آنا چاہتا ہے، برنارڈ نے ترشی سے جواب دیا۔ میں تم کو پوری بات بتاؤں گی، پوری بات۔ مجھے اپنا دلی کا پتہ دے دو۔ ابھی ہم لوگوں نے طے نہیں کیا ہے کہ وہاں کہاں ٹھہریں گے۔ جیپ قریب آ کر رکی۔ ناٹے آدمی نے دروازہ کھولا اور سرد آواز میں کہا، چلو۔ اس نے گھبرا کر برنارڈ پر نظر ڈالی اور جیپ میں بیٹھ گئی۔ پھاٹک میں پہنچ کر جیپ ریت میں دھس گئی۔ بریگیڈیئر فریمنٹل ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے چند آدمیوں کو بلایا، سب نے مل کر گاڑی کو دھکا دیا۔ وہ پھاٹک سے نکل گئی۔ لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بریگیڈیئر نے رومال سے چہرہ صاف کر کے خدا حافظ کہنے کے لیے ہاتھ ہلایا۔ دور کیمبرج والوں کی خیمہ گاہ میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ جنگل کے راستے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ ڈر کر ناٹے آدمی سے سٹ گئی۔ بڑی خوفناک جگہ ہے، واپس چلو۔ کل تمہارا وہ میر شکار بھائی آ رہا ہے، کیا اسے اسی لیے بلایا ہے؟ دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو، اس نے دل میں کہا۔ اس کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔ عین اس وقت مولوی صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے۔ مسز برنارڈ کریگ، میں بہت وفاشار خدمت گزار ہندوستانی بیوی ثابت ہوں گی، ورنہ جرمنی کا ایروس پیلس بڑی گدھیا ہے۔ کنچدے آدمی کی آواز۔ وہ بندوق سنبھالے مچان پر بیٹھا تھا۔ نیچے وہ چاری کی طرف بدھی ہوئی تھی۔ پھر بجنوری مولوی کا نورانی چہرہ۔ اس چہرے کا تصور کر کے اچانک وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور بشاش اور محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس نے کہا،
वो गीत तो सुनाओ दिल जंगल ही में। गोया किसी ने रिकॉर्ड पर सुई रख दी। आदमी ने फौरन अलापना शुरू किया। दिल जंगल ही में बहलता है, यहाँ प्रेम का सागर चलता है। परदेसी प्रीत कहाँ जाने, हम ऐसा गीत कहाँ जाने। खिल जाए जिससे दिल की कली, यहाँ दिल की कली तो कभी ना। आदमी ने गाड़ी साहिल पर रोक दी। वो कूदकर रेत पर उतरी। फिशिंग का सामान उतारने में आदमी की मदद की। रामगंगा पिघली चांदी की मानिंद चमक रही थी। आदमी ने हिप फ्लास्क निकालकर शराब का एक घूंट भरा। यहाँ तो और भी ज्यादा सर्दी है, लड़की ने लरस कर कहा। दिसंबर की रात में दरिया के किनारे क्या गर्मी होगी, आदमी ने जवाब दिया। दौड़ लगाओ, सर्दी भाग जाएगी। वो रेत पर दौड़ने लगी। वो उसके पीछे पीछे दुलकी चलता रहा, फिर हाँफने लगा। अचानक लड़की ने ठिठक कर कहा, किस कदर खूबसूरत जगह है। उसने कॉफ़ी का फ्लास्क कंधे से उतारा और रेत पर बैठ गई। सामने दरिया के दूसरे किनारे पर शिवालिक की एक पहाड़ी संगी दीवार की तरह इस्तादा थी। दीवार पर एक आबी गार का अक्स लर्जा था और वो जगह जल परियों का महल मालूम हो रही थी। आदमी भद से उसके नज़दीक बैठ गया। उसने है फ्लास्क मुंह को लगाया और तरंग में आकर गुर्राने लगा। लबे जू हो फर्श आब हो, शबे माह हो बादे नाब हो, मेरे पास बैठा हो वो सनम, लिए अपने हाथ में जाम जम, जाम जम जाम जम, ए लूफ ऑफ ब्रेड, ए जग ऑफ वाइन, लो पियो। नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। फिर उसने दिल में कहा, मेरे लिए मौलवी साहब इस वक्त वजीफ़ा कर रहे होंगे, मैं शराब कैसे पी सकती हूँ। आदमी बर्राता रहा। मेरे पास बैठा है वो पाजी सनम, हरामी बदमाश सनम, वो सारा फ्लास्क गट गट पी गया। अब वो ऐसा चूहा मालूम हो रहा था जिसे सीसा पिला दिया गया हो। वो आंखें बंद करके सर झुका के बैठ गया। लड़की बड़बड़ाई, इतने जाड़े में भला कोई मछली पकड़ता है रात के वक्त, वापस चलो वरना मैं निमोनिया से मर जाऊंगी। वो अंटा गफील रहा। मैं जाकर गाड़ी में बैठती हूँ। वो टस से मस न हुआ। बनमानस। उसने सर न उठाया। बिज्जू। वो उसी तरह बैठा रहा। झिंगर। टेनी मास्टर। वो चुपका रहा। बुढ़ा टिड्डा। मान वो उठ खड़ा हुआ और लड़की को एक लात रसीद की। वो फिसल कर पानी में जा गिरी। बचाओ, वो चिल्लाई। पानी के रेले ने उसे आगे धकेल दिया। मुकाबिल के आबी गार के ऊपर पानी के अक्स में तलातुम पैदा हुआ। एक घड़ियाल अपनी माँ कब्ल तारीख अर्जियाती वक्त की नींद से चौंक कर काहिली के साथ चट्टान पर से सरका और पानी में उतरकर डूबती हुई लड़की की सिमत पड़ा। हाथ पांव मारती लड़की पानी से उभरी। उसे नजर आया, सर्द चांदनी में चमकता पानी उसके चारों तरफ था और एक स्याह घड़ियाल मुंह खोले उसकी तरफ आ रहा था। घड़ियाल ने लड़की की टांगें अपने जबड़ों में दबोच लीं। लड़की ने एक फलक शिगाफ चीख बुलंद की, फिर खामोशी छा गई। घड़ियाल के मुंह के अंदर पहुंचते ही वो दहशत से मर चुकी थी। घड़ियाल उसे मुंह में लिए लिए आबी कोह की जानिब बढ़ा। पहाड़ी की संगी दीवार के नीचे चट्टान पर पहुंचकर जरा सुस्ताया। उस वक्त वो लाखों बरस कब्ल के वक्त में मौजूद था और हिमालय के ये दरिया उसी तरह बर्फ से निकल रहे थे और ये पहाड़ और जंगल और चट्टानें उसी तरह मौजूद थीं। घड़ियाल ने लड़की को चबा चबा कर निगलना शुरू किया। दरिया की सतह पर खून के चंद भंवर से उभरे बालों के गुच्छे, गोश्त और कपड़ों के टुकड़े पानी पर तैरने लगे। घड़ियाल बड़ी तमानियत से अपना डिनर खा रहा था। नाटे आदमी ने साहिल पर से देखा। उसके जिस्म के रोंगटे सर के बाल खड़े हो गए। उसकी काहिल रिछ जैसी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाकर जीप की तरफ दौड़ा, जो दूर साहिल के किनारे एक कदीम दरख्त के नीचे खड़ी थी। उस घने दरख्त के तने में, जिसे दीमक चाट गई थी, सांप के बिल थे। आदमी की आहट पर पत्ते सरसराए। एक अजदहा बिल से निकला। एक हिरनी जाग उठी। कपकपाते हुए आदमी ने मुड़कर देखा। रामगंगा शांत थी और पिघली चांदनी की तरह बह रही थी। आदमी ने इंजन स्टार्ट किया। उसकी गड़गड़ाहट सन्नाटे में बहुत हैबतनाक मालूम हुई। अंधाधुंध जीप दौड़ाता वो जंगल की सड़क पर वापस आया। हेडलाइट्स के सामने अचानक एक लकड़बग्घा आ गया और जोर से हंसा। रात गुजरी, चांद डूबा, सूरज रामगंगा पर तुलू हुआ, जंगल जागा। ब्रेकफास्ट के वक्त
بدو جنگل سے نکل کر کمپاؤنڈ میں آیا، ریسٹ ہاؤس کے برآمدے کے نیچے پہنچا اور لڑکی کے انتظار میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا جو روز اس سے ناشتہ کراتی تھی۔